جب یہ تو 7 زیارتیں ہو گئیں مکہ شریف کی، اب یہ آخری جو بات ہے وہ ایک حاجی کے لیے جو واجب ہے حج کا، وہ یہ ہے کہ طواف وداع کرے، یعنی آفاقی حاجی مکہ معظمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرے تو اس پر طواف رخصت واجب ہے، یعنی آخری طواف کرنا واجب ہے۔ جیسے اس کی کل فلائٹ ہے یا کل اسے مدینہ شریف جانا ہے، تو آج جو آخری طواف جو کرنے ہو جائے گا اسے طواف رخصت اور طواف وداع کہا جاتا ہے۔ یہ طواف حاجی پر واجب ہے، اگر کسی نے نہ کیا تو دم لازم آئے گا۔ ہاں اگر عورت رخصت کے وقت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مکہ کے رہنے والے اور میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی طواف رخصت واجب نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں پر ہے جو مکہ شریف سے باہر سے حج کرنے آئے، یا میقات کے باہر جو لوگ رہنے والے ہیں، جیسے مدینہ کے رہنے والے، ہندوستان، پاکستان یا کسی اور کنٹری کے رہنے والے لوگ جب حج کرنے جائیں گے تو ان پر یہ واجب ہے۔ لیکن جو لوگ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر جدہ وغیرہ میں رہنے والے ہیں تو ان پر یہ واجب نہیں ہے۔ آپ جب رخصت ہونے لگیں تو ایک طواف اسی طریقے سے جو بیان ہو چکا بغیر رمل و استوا اور صحیح کے بجا لائیں، یعنی اس میں رمل بھی نہ کریں، استوا بھی نہ کریں اور صحیح بھی اس میں واجب نہیں ہے۔ طواف کے بعد بدستور 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر واجب الطواف پڑھے، اس کے بعد پیٹ بھر کے زمزم پئیں، بدن پر پانی ڈالیں، چہرے پہ لگائیں، خوب دعا کریں، پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں، قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیں، اور یہ دعا کریں السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک، تیرے دروازے پر مانگنے والا تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ پھر ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیں اور ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ پھر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے، آنسو بہاتے ہوئے الٹے پاؤں کعبے کی طرف منہ کر کے سیدھے چلنے میں بار بار پھر کر کعبے کو حسرت سے دیکھے، یعنی بار بار مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھے، حسرت کرے، اس کی جدائی پر رونے کی کوشش کرے۔ اگر رونا نہ آئے تو پھر جو ہے رونے جیسی صورت بنائے، اور پھر باب الحضورہ جسے باب الوداع بھی کہتے ہیں